السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 48 ہے۔ باب نمبر 20، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ ماہ کامل کی وہ برف رات، کوہسار پہ سفید برف دمک رہی ہے، ایک قدم کا نشان تک نہیں ہے، ایک تنہائی کی سلطنت ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے میں ملکہ ہوں، میرے اندر کی طوفان کی طرح۔ باہر کی ہوا بھی غرا رہی ہے، میں اپنے شر کو اندر نہیں دبا سکی۔ خدا جانتا ہے میں نے کتنی کوشش کی کہ ان کو معلوم نہ ہونے دوں، وہ اچھی لڑکی بن جاؤں جو مجھے بننا تھا، چھپا لوں، محسوس نہ کروں، ان کو پتہ نہ چل جائے، مگر خیر اب جان گئے سب، سو جانے دو، جانے دو، اب نہیں دبا سکتی اس کو اندر، جانے دو، جانے دو، مڑ جاؤ اور دروازہ پٹخ دو۔ لوگ کیا کہیں گے مجھے پرواہ نہیں، طوفان کو برپا ہونے دو، ٹھنڈ سے مجھے فرق پڑا کبھی نہیں۔ عجیب بات ہے کہ کیسے ذرا سے فاصلے سے چیزیں چھوٹی دکھائی دینے لگتی ہیں، اور وہ خوف جو کبھی مجھے گھیرے رہتا تھا اب مجھے چھو بھی نہیں پا رہا۔ اب یہ دیکھنے کا وقت ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اب اپنی حدود کو آزمانا ہے اور توڑنا ہے۔ نہ کوئی صحیح نہ کوئی غلط، کوئی اصول نہیں میرے لیے، میں ہوں آزاد، جانے دو، جانے دو۔ تم اب مجھے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھو گے، یہاں کھڑی ہوں میں اور یہیں رہوں گی میں، طوفان کو برپا ہونے دو۔ کسی برف شار کی طرح ایک خیال دل میں جم سا جاتا ہے، میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی، ماضی ماضی میں رہ گیا، جانے دو، جانے دو، اور میں اٹھوں گی تازہ صبح کی طرح، جانے دو، جانے دو۔ وہ پرفیکٹ گرل اب نہیں رہی، اور یہاں کھڑی ہوں میں دن کی روشنی میں، طوفان کو برپا ہونے دو، ٹھنڈ سے مجھے فرق پڑا کبھی نہیں۔ فصیح نے تیز قدموں سے راہداری عبور کی اور اس طرح پہ قابو پائے دروازہ کھولا تو گارڈز اور میری خاموش کھڑے نظر آ رہے تھے۔ سعدی کے کمرے کی چوکھٹ پہ خاور کھڑا فرش کو دیکھ رہا تھا، جہاں بے سود گارڈ لیٹا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی نے بند نہیں کی تھیں، وہ ہنوز شوق کے عالم میں کھلی ہوئی تھیں۔ ساتھ ہی زمین پہ سعدی اکڑوں بیٹھا تھا، گھٹنے سینے سے لگائے، وہ شل سا سامنے خلا میں دیکھ رہا تھا، مٹھی سختی سے بند تھی۔ کیا ہوا ادھر؟ فصیح خود پہ غصہ طاری کرتا گارڈز کو ہٹاتا تیزی سے اندر داخل ہوا، لاش کے قریب جوتے روکے۔ وہ کھانا لے کر اندر گیا، پھر کچھ دیر بعد سعدی نے آواز دی، میں آئی تو یہ دونوں اسی حالت میں تھے، یہ کچھ بتا نہیں رہا تھا تو میں نے خاور کو بلایا۔ میری جلدی جلدی کہنے لگی، گارڈز بھی دم بخود تھے، مرنا یا مارنا ان کی جاب ڈسکرپشن میں شامل نہ تھا۔ وہاں کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ ان کا ساتھی گارڈ سعدی یوسف کو قتل کرنے اندر گیا تھا، اور جس نے اسے بھیجا تھا اب وہ پنجوں کے بل لاش کے قریب بیٹھا۔ اس کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی ہے، خاور نے خشک لہجے میں اسے مخاطب کیا، مگر فصیح نے جھک کر اس کی نبض چھوئی، گردن پہ ہاتھ رکھا، پھر احتیاط سے ہاتھ کی پشت دیکھی، وہاں موجود نشان واضح تھا۔ کہاں سے آیا زہر تمہارے پاس؟ بولو۔ اس نے سعدی کو جھپٹ کر کھڑا کیا۔ سعدی ابھی تک اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں سامنے دیوار پہ جمی تھیں۔ فصیح نے پہلے جبرن اس کی بند مٹھی کھولی، اندر مڑی توڑی تصویر تھی، پھر اس نے اس کی تلاشی لی، جیبیں تھپ تھپائیں۔ پورا کمرہ چیک کرو، ایک ایک چیز چھان مارو، زہریلا انجیکشن کہاں سے آیا؟ مجھے جواب چاہیے، اس کی بھی تلاشی لو۔ خاور کی طرف اشارہ کرتے وہ گرجا تھا۔ خاور نے ابروج کھا کر ہاتھ اٹھا دیے۔ گارڈز آندھی طوفان کی طرح کمرہ کھنکالنے لگے۔ میری وہاں سے ہٹ آئی۔ قریباً 1 گھنٹہ گارڈز اس کے کمرے کو چھانتے رہے، ہر شے الٹا دی، بکھرا دی، مگر زہریلی سرنج نہ ملی۔ فصیح جواہرات کو کال ملاتا وہاں سے نکل گیا، وہ سخت پریشان لگتا تھا۔ کمرے میں وہ دونوں تنہا رہ گئے تو خاور نے ایک گہری نظر سعدی پہ ڈالی، جو پھر سے فرش پہ اکڑوں بیٹھا تھا، شل، ساکت، لاش اب وہاں نہیں تھی۔ شکر کرو بروقت میری نے وہ پین چھپا دیا، ویسے کہاں سے آیا وہ تمہارے پاس؟ وہ نہیں سن رہا تھا، بس یک ٹک دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تم پہ حملہ کرنے آیا، تم نے اسے مار دیا، ٹھیک کیا، اب ہم زیادہ دن یہاں نہیں رکیں گے، ماہ کامل کی رات قریب آ پہنچی ہے۔ اس نے اب بھی کچھ نہیں کہا۔ خاور سر جھٹک کر باہر نکلنے لگا تو وہ بولا، اس کی بھی فیملی تھی۔ دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے مٹھی کھولی، یہ اس کی جیب میں تھی، اس کی بیوی کی تصویر، ساتھ میں ایک بچی بھی ہے،
دو لوگ تھے اس کی فیملی میں نے جس کی جان لی وہ ایک باپ بھی تھا، وہ ایک قاتل تھا، خاور ناگواری سے بولا۔ وہ ایک انسان تھا۔ سعدی نے آنکھیں اس کی طرف موڑیں تو وہ سرخ تھیں مگر خشک تھیں۔ ان میں اس وقت بہت سے جذبات تھے، دکھ، غصہ، گلٹ، بے بسی، اور ان میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر مبارک ہو سعدی یوسف، آج سے تم بھی ہم جیسے قاتلوں میں شامل ہو گئے ہو، خاور بگڑ کر کہتا باہر نکل گیا۔ سعدی نے زخمی نظروں سے اسے جاتے دیکھا تھا، اس کا دماغ ابھی تک شل تھا۔ میں ایسے جمگھٹے میں کھو گیا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ صبح دھند میں ڈوبی تھی، کہیں کوئی سنہری کرن ذرا دیر کے لیے جھانکتی پھر دھندلکوں میں گم ہو جاتی۔ زمر نے اسٹڈی روم اپنے نئے کمرے کا دروازہ کھولا تو لاؤنج میں معمول کی گہما گہمی نظر آئی۔ صداقت ابا کی ویل چیئر باہر لا رہا تھا، حسینہ انڈے پھینٹ رہی تھی، ندرت فریج کھولے کھڑی تھی، سیم یونیفارم میں ملبوس ناشتے کے لیے دہائی دے رہا تھا۔ ایسے میں سب نے سیاہ کوٹ میں ملبوس تیار سی زمر کو اسٹڈی سے نکلتے دیکھا تھا۔ ندرت بالکل ٹھہر گئی، ابھی کل ہی تو فارس آیا تھا اور ابا نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ تم ادھر تھیں؟ ندرت نے صداقت کے باہر جانے کا انتظار بمشکل کیا اور پھر پوچھے بنا نہ رہ سکیں۔ وہ جو سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی، مڑ کر بنا کسی تاثر کے ساتھ ندرت کو دیکھا۔ جی مجھے دیر تک کیس اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، سادگی سے کہہ کے زینے چڑھنے لگی۔ ابا کو بالخصوص نظر انداز کیا جو بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زینے عبور کرتے ہوئے اسے اپنی پشت پہ سب کی حتیٰ کہ حسینہ تک کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ ابھی وہ اوپر پہنچی ہی تھی کہ فارس اور اس کے سابقہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ جینز پہ پوری آستین کا سفید سویٹر پہنے وہ تازہ دم لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ السلام علیکم، ایسے مسکرا کر بولا کہ وہ نہ چاہتی ہوئے بھی مسکرا دی۔ نگاہیں اب تک پشت پہ گڑی محسوس ہو رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، میرے جانے کے بعد کتنے خوش لگ رہے ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور نفی میں سر ہلایا، پھر اس کی تیاری دیکھ کر استفسار کیا۔ کورٹ جا رہی ہو؟ کیوں؟ تمہارے کیس کی وجہ سے جتنے لوگوں کے کیسز میں نے لٹکائے ہیں نا، ان کو بھی تو دیکھنا ہے، اور ہاں میری فیس نہیں ادا کی تم نے۔ فارس نے گہری سانس لی۔ میری دوسری جاب بھی جا چکی ہے، نہیں ملتی ہی ادا کر دوں گا، کچھ دن کی مہلت دے دیجیے۔ زمر نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ صرف کچھ دن؟ تنبیہ کی اور پھر حنا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فارس نیچے اتر آیا۔ ندرت ان کو نارمل دیکھ کر واپس کاموں میں لگ گئی، مگر ابا بالکل خاموشی سے کچھ سوچتے رہے۔ اس نے حنا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ پہ کمبل لیے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، الجھے بال، سوتی صورت، بالکل چپ سی ہوئی، گھٹنوں پہ جمے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہی تھی۔ زمر بیڈ کے کنارے آ بیٹھی۔ سو ہماری اتنی مہینوں کی محنت ضائع ہو گئی، وہ فلیش بیکار ہے۔ وہ غیر معمولی چپ تھی۔ ہمیں فارس کو بتا دینا چاہیے، پچھلے 3-4 ماہ فارس کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر اب ہمیں شادی کے لیے فوراً کچھ کرنا ہے، ہمیں وہ فلیش چاہیے ہے نا؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ شیرو کا ان باکس، وہ رات علیشہ سے بات کرتا رہا تھا، یاد ہے اس کو ایک دفعہ ایک لڑکی نے پٹوایا تھا، ہارون عبید کی بیٹی آبدار عبید، مگر علیشہ اسے بتا رہی ہے کہ اسے ہاشم نے پٹوایا تھا۔ وہ سارا قصہ سنا رہی تھی، پتھرائی ہوئی نظریں اب بھی اسکرین پہ جمی تھیں۔ زمر اس کے ساتھ آ بیٹھی اور غور سے ساری گفتگو پڑھنے لگی۔ حنین نے شروع کا پورشن چھپا دیا تھا، اب زمر کو کیا بتائے۔ کون ہے یہ آبدار عبید؟ حنا نے گوگل کر کے نتیجہ اس کے سامنے رکھا۔ وہ کسی سیمینار میں اپنے والد کے ہمراہ کھڑی تھی، سرخ سکارف لیے، گرے آنکھوں والی خوبصورت لڑکی جو سفید پینٹ اور بھورے کوٹ میں ملبوس تھی، کسی باہر کے ملک کی تصویر تھی۔ یہ تو، وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی، اب حنین کو کیا بتائے۔ نیچے آئی تو فارس، ندرت اور اسامہ کچن میں گول میز کے گرد ناشتہ کر رہے تھے۔ سیم بولے جا رہا تھا اور فارس مسکرا کر سن رہا تھا۔ ایسے میں ابا لاؤنج کے دوسرے کنارے بیٹھے تھے، چپ، بالکل چپ۔ زمر نے اپنا کپ لیا اور ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ نے دیکھ تو لیا ہے؟ قدرے بے نیازی سے شانے اچکا کر کپ لبوں سے لگا لیا۔ ابا نے انہی سنجیدہ خاموش نظروں سے زمر کو دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے، تم دونوں نارمل طریقے سے باتیں کر رہے تھے۔ میں تمہیں بتاؤں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ سب پہلے دن سے چلا آ رہا ہے، اب تم لوگ عادی ہو چکے ہو۔ ان کے لہجے میں کیا کیا نہیں تھا، چائے اس کو اندر تک تیزاب کی طرح جلا گئی۔ وہ بالکل سن رہ گئی تھی، پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ اوپر اپنے بیڈ میں بیٹھی حنین اسی سطر کو بار بار پڑھے جا رہی تھی جو شیرو نے علیشہ سے کہی تھی۔ بھائی شادی کر رہا ہے، بھائی شادی، بھائی۔ شیخ کی دوا، اپنی ٹیچر کی دعا،
فجر کی قضا صلات سب اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ اس کی ساری دنیا برف ہو گئی تھی۔ میری کشتی کو بھلا موج ڈبو سکتی تھی میں اگر خود نہ شریک کف دریا ہوتا۔ قصر کاردار بھی اس صبح دھند میں ڈوبا تھا۔ اپنے کمرے میں سنگھار میز کے سامنے کھڑا ہاشم اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے ٹائی کی گرہ لگا رہا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ گیلے بال پیچھے کو برش کیے وہ اب بہتر لگتا تھا، گویا پچھلے چند ماہ کی بے سکونی دھیرے دھیرے انکا ہو رہی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے سنگھار میز پہ رکھے موبائل کا اسپیکر آن کیا اور کف لنکس اٹھاتے ہوئے بولا، ہاں بولو فصیح۔ سر رات میں آپ کا فون آف تھا، میں بتا نہیں سکا، سعدی نے ایک گارڈ کو قتل کر دیا ہے۔ کف لنک کو کف پہ نتھی کرتی اس کی انگلیاں ٹھہر گئیں۔ لمحے بھر کے لیے وہ منجمد ہو گیا۔ قتل؟ گارڈ اس کے کمرے میں گیا اور کچھ دیر بعد اس کی وہاں لاش ملی، زہر کے انجیکشن سے مارا گیا اسے۔ کیسا انجیکشن؟ وہ چونکا۔ ہم نے بہت ڈھونڈا مگر انجیکشن نہیں ملا، اس کے پاس سے کچھ بھی نہیں ملا۔ فصیح میری بات کان کھول کر سنو، وہ بولا تو آنکھوں میں غصہ اور چہرے پہ سختی در آئی۔ اگر مجھے کبھی یہ علم ہوا کہ تم خاور یا سعدی کو میرے خلاف کسی بھی طرح استعمال کرنا چاہتے ہو تو میں جو تمہارے ساتھ کروں گا وہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ سر ہم خود شوق ہیں کہ انجیکشن۔ او شٹ اپ، بے وقوف سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے، وہ غرایا۔ زہر تم لوگوں کے علاوہ کون دے سکتا ہے اسے؟ سر آپ یقین کیجئے میں سعدی یوسف کبھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ مجھے کیا معلوم اس نے ایسا اپنے بچاؤ میں کیا ہے یا تم اپنے کیے گئے قتل اس پہ ڈال رہے ہو۔ کل رات سے پہلے مجھے وہ انجیکشن چاہیے ورنہ میں تم سب کو زمین میں گاڑ دوں گا۔ فون بند کیا تو اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ سٹینڈ سے اٹھا کر کوٹ پہنا اور آئینے میں خود کو دیکھتے پرفیوم گردن پہ چھڑکی۔ تبھی دروازہ بنا کسی دستک کے کھلا۔ ہاشم نے ناگواری سے چوکھٹ کو دیکھا، وہاں نوشیروان کھڑا تھا، شب خوابی کی ٹی شرٹ میں ملبوس۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا چند قدم اندر آیا۔ میں اس وقت بات کرنے کی موڈ میں نہیں ہوں شیرو، وہ مڑ کر خراب مزاج سے کہتا ٹائی پہ لگانے لگا۔ وہ کون تھا؟ وہ اتنی عجیب آواز میں غرایا کہ ہاشم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ماتھے پہ سلوٹیں پڑیں۔ تمہارے مینرز کہاں ہیں شیرو؟ شیرو؟ جواہرات اوپر کسی کام سے آئی تھی۔ کھلا دروازہ دیکھ کر اور شیرو کی آواز سن کر وہ متعجب سی چوکھٹ میں آ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکا جس نے مجھے یونیورسٹی میں پیٹا تھا، وہ کون تھا؟ ہاشم کے ابرو بھنچے، تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، صرف ٹائی پن کو جوڑتی انگلیاں سختی سے بھنچ لیں۔ تم نے مجھے کبھی ایسے کسی لڑکے کے بارے میں نہیں بتایا؟ مگر آپ جانتے تھے، وہ چلایا۔ آپ نے اسے بھیجا تھا مجھے مارنے کیونکہ میں نے آپ کی آبدار کو کالز کی تھی۔ شیرو تمہیں کس نے کہا ہے یہ؟ جواہرات محتاط آواز میں کہتی اس کے قریب آئی۔ نوشیروان نے پلٹ کر صدمے اور دکھ سے اسے دیکھا۔ آپ بھی جانتی تھیں، آپ بھی اس میں شامل تھیں، اور وہ آپ کا شوہر بھی۔ نوشیروان! ہاشم گرجا تھا، غصے سے آنکھیں سرخ ہوئیں۔ میرے اوپر مت چلاؤ، نہیں تھا وہ میرا باپ جو ایک بیٹے کو دوسرے سے پٹوائے، وہ میرا باپ نہیں تھا، وہ حلق پھاڑ کر چلایا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ آبی نے؟ جواہرات نے اس کا بازو تھامنا چاہا مگر وہ 2 قدم دور ہٹا۔ میرے قریب مت آئیے، میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا اس لڑکے کا، کیونکہ اس نے میری توہین کی تھی۔ اس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، اتنے سارے لوگوں کے سامنے اس نے مجھے زمین پہ گرا کے مارا تھا۔ سعدی نے مجھے نہیں بچایا، میں اتنے سال سعدی سے ناراض رہا مگر اس کو آپ ہی نے کہا تھا دور رہنے کے لیے۔ میں نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، مگر شیرو نے نفی میں سر ہلایا۔ کس منہ سے آپ لوگ مجھے الزام دیتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اغوا کر کے آپ کو دھوکہ دیا؟ میں نے دھوکہ دیا؟ شروع تو آپ سب نے کیا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں پانی تھا اور ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے۔ میں تمہاری حفاظت کر رہا تھا نوشیروان، اور پچھلے کئی ماہ سے بھی میں تمہاری غلطیوں کو سنبھال رہا ہوں۔ سعدی نے رات ایک گارڈ کو قتل کر دیا ہے، اب مجھے اس کو بھی سنبھالنا ہے۔ جواہرات کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری مگر چہرے پہ در آیا تعجب مصنوعی تھا، اسے خبر مل چکی تھی۔ تمہارے پیچھے میں کتنا خوار ہوا ہوں اندازہ ہے تمہیں؟ وہ ڈپٹ کر بولا تھا۔ آپ ہمیشہ اپنا دفاع دوسرے پہ چڑھائی کر کے کرتے ہیں، جیسے ہر دفعہ میری غلطی ہو، مگر اب نہیں۔ شیرو، ڈیڈ نے ایک دفعہ مجھے بھی پولیس کے حوالے۔ بس کر دے میرے ساتھ جھوٹ بولنا، وہ چیخا تھا۔ اسی طرح ڈنر ٹیبل پہ بیٹھ کر فارس کے خاندان کو اپنے پاس کھانے پہ بلا کر آپ دونوں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاشم کا ہاتھ بے اختیار اٹھا تھا
مگر اس سے قبل کہ وہ نوشیروان کے چہرے پہ تمانچہ رسید کر پاتا، شیرو نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے دوبارہ مارنے کی غلطی مت کرنا ہاشم کارڈار، اور اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر نیچے گرایا۔ ہاشم منجمد رہ گیا۔ بالکل سن شیرو، جواہرات نے ششدر سی آواز بمشکل نکالی، مگر وہ اسے گھورتے ہوئے غرایا۔ میرا نام نوشیروان ہے، اور سامنے رکھے کوٹ سٹینڈ کو ٹھوکر ماری۔ وہ دیوار کی طرف لڑکا، کتنی ہی چیزیں گریں، اور نوشیروان غصے سے کانپتا ہانپتا دروازہ ٹھا مار کر باہر جا چکا تھا۔ چند لمحے ششدر سا سناٹا وہاں چھایا رہا، پھر جواہرات ہاشم کی طرف پڑی۔ ابھی وہ غصے میں ہے، ذرا دیر میں مجھے اکیلا چھوڑ دے ممی۔ وہ آئینے کی طرف مڑ گیا اور گھڑی اٹھا کر کھولنے لگا۔ چہرہ اسپاٹ اور سخت ہو چکا تھا۔ ہاشم، آؤٹ، ممی ناؤ، وہ دھاڑا تھا۔ جواہرات بے بسی سے وہاں سے نکل آئی۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی اور آنکھوں کی جوت بجھی بجھی سی تھی۔ ایک کینہ توز نظر اس نے اس دیوار پہ ڈالی جس کے پار انیکسی تھی۔ فارس غازی جب بھی واپس آتا تھا ان کی زندگیاں یوں ہی خراب ہونے لگتی تھیں۔ کل وہ آیا اور آج ہی ان کے کسر میں یہ نحوست آ گئی۔ اب وہ کیسے اپنے دونوں بیٹوں کو جوڑ پائے گی؟ وہ جو پہچان میرے اخلاص کی تھی چھین کر لے گئے احباب وہ چہرہ میرا۔ وہ کاغذ سامنے پھیلائے بے توجہی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سامنے بند قرآن مجید رکھا تھا۔ اس کا کھلا قلم خشک ہو رہا تھا، مگر صفحہ کرتاس ابھی تک خالی تھا۔ وہ لکھ نہیں پا رہا تھا، وہ اب لکھ سکتا ہی نہیں تھا۔ ذہن کے اندر باہر ہر جگہ ایک ہی منظر چھایا تھا، دو آنکھوں کی بجھتی جوت، روشنی سے اندھیرا۔ اس نے کبھی کسی کو اپنے سامنے مرتے نہیں دیکھا تھا، اور جس کو دیکھا تھا بس اب وہی یاد رہا تھا۔ میری نے سنہری پین سے میز بجائی تو وہ چونکا۔ اسے سنبھال کر رکھو، یہ وہ آخری فیور تھا جو میں نے تمہیں دیا سعدی، برہمی سے وہ بولی تھی۔ سعدی نے خالی خالی نظروں سے اس قلم کو دیکھا۔ میں نے ایک انسان کی جان لی ہے۔ اتنا اپسیٹ مت ہو، وہ نرم پڑی۔ تم نے جو کیا سیلف ڈیفense میں کیا۔ سیلف ڈیفense ہر انسان کا حق ہوتا ہے۔ ہاں میری انجیو، وہ تلخی سے مسکرایا۔ اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ سیلف ڈیفense میں کیے جانے والے قتل پہ گناہ نہیں ہے۔ قانون گارنٹی دیتا ہے کہ سیلف ڈیفense جرم نہیں ہے، مگر کوئی یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ اس کا غم نہیں ہوگا۔ جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا ایک حصہ مرنے والے کے ساتھ مر جاتا ہے۔ وہ حصہ کبھی واپس نہیں آتا میری، چاہے وہ قتل ناحق ہو، قتل خطا ہو یا قتل دفاعی ذات۔ قتل کا غم بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس نے اداسی سے کہتے رجسٹر بند کر دیا، پھر گہری سانس لی اور مڑ کر اسے دیکھا جو بیڈ شیٹ بدل رہی تھی۔ ہم بہت جلد یہاں سے نکل جائیں گے میری، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تمہاری قید، تمہاری اذیت، وہ تسلی دینے والے انداز میں تکان سے کہہ رہا تھا۔ تم آزاد ہوگی اور اپنے ملک جا سکو گی، اپنے بیٹے کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار سکو گی، کاردارز اور ان کی مہلاتی سازشوں سے دور تم اپنی چھوٹی سی دنیا میں واپس چلی جاؤ گی۔ چھوٹی سی دنیا کی بات کس نے کہی؟ اس کے الفاظ پہ سعدی جو واپس پلٹنے لگا تھا چونک کر دوبارہ سے اسے دیکھنے لگا۔ سوری، میری نے چادر جھٹکی اور گھوم کر رخ اس کی جانب موڑا۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے میری چھوٹی دنیا واپس چاہیے؟ چھوٹی دنیا میں تو میں پہلے بھی تھی۔ جانتے ہو فلپائن کیسے، میرا سارا ملک کیسے ہے، لکڑی کے بنے چھوٹے چھوٹے گھر کیسے ہوتے ہیں، سارا دن ساری رات کتوں کی طرح کام کرو تب بھی 2 وقت کی روٹی جتنے پیسے نہیں بن پاتے۔ جانتے ہو جب سیلاب آتا ہے وہاں تو کیسے گھر تنکوں کی طرح بہتے ہیں۔ جانتے ہو کتنا مشکل ہے اپنے ملک کو چھوڑنا اور غیر ملک میں نوکری کے لیے جانا، مگر ہم فلپائن کی عورتیں جاتی ہیں تمہارے ملکوں میں، کیونکہ بادشاہوں کے غلام خود بہت سوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ کس نے کہا تم سے کہ مجھے اپنی چھوٹی سی دنیا، پرسکون زندگی اور بے فکر ضمیر واپس چاہیے؟ مجھے اپنی جاب واپس چاہیے تھی سعدی یوسف، مجھے اپنا مقام واپس چاہیے تھا۔ میں اس محل کی ملکہ تھی، وہاں میرا حکم چلتا تھا، میری اتھارٹی تھی۔ فلپائن کی بھوک اور غربت، خوف اور ظلم میں اپنے بچے کو بڑا کرتے میں نے ایک ہی خواب دیکھا تھا، پیسے کا، اونچے محل کا۔ میں تمہارا ساتھ اس لیے دیتی رہی کیونکہ تم نے مجھے میری پوزیشن واپس دلانے کی امید دلائی تھی۔ تمہارے ساتھ بھاگنے کا مطلب ہے میں تا عمر مفرور رہوں گی۔ بول بول کر وہ ہانپنے لگی تھی، چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا اور آنکھوں میں پانی تھا۔ سعدی انہی اداس نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ ہم جمعرات کی رات یہاں سے بھاگ رہے ہیں، خبر میرے کمرے میں آئے گا اور ہم مل کر گارڈز پر حملہ کریں گے۔ اگر تم نے چلنا ہو تو بتانا۔ سنجیدہ نپا تلا لہجہ اور 2 ٹوک انداز تھا اس کا۔
میری عجیب سی کیفیات میں گھری اس کو دیکھتی رہی، پھر دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، مجھے جو بھی دشمن جاں ملا وہی پختہ کار جفا ملا۔ نہ کسی کی ضرب غلط پڑی، نہ کسی کا تیر خطا ہوا۔ وہ گھر آئی تو انیکسی کی طرف جاتے مسز جواہرات کے کمرے کے پچھلے برآمدے پہ نظر پڑی۔ جواہرات وہاں اسی سرخ سکارف والی لڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زمر نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور اپنے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دروازہ کھولا تو حنین کھڑکی کا پردہ ہٹا کر تیکھی نظروں سے باہر جھانک رہی تھی۔ زمر اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ یہ فارس سے ملنے کوٹ آئی تھی۔ فارس نے کہا یہ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ حنین کے ابرو بھنجے، خفگی سے باہر بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ آئی ڈونٹ لائک ہر۔ می ٹو، زمر کے لبوں سے نکلا۔ می تھری، اسامہ پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں پلٹیں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے اس سے؟ مجھے ایسی خوبصورت لڑکی نہیں پسند جو قد اور عمر میں مجھ سے بڑی ہو، چہک کر کہتا اندر بھاگ گیا۔ زمر اور حنین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابھی خبر لیتی ہوں میں اس کی۔ حنا دانت پیستی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ زمر مسکرا دی۔ سادی، وہ کچھ سادی کی طرح ہوتا جا رہا تھا۔ سبزہ زار کے اس طرف برآمدے میں بیٹھی آبدار نے چائے کا کپ لبوں سے لگا کر ہٹایا اور سوچتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ کون تھی؟ یہ اورنگزیب کے بھانجے فارس کی بیوی ہے۔ آبی کے دل کو کچھ ہوا مگر سنبھل کر بیٹھی رہی۔ دیکھنے میں بس ٹھیک ہے، فارس زیادہ اچھا ہے۔ ہمارے گھر آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا۔ پسند کی شادی تھی کیا؟ سرسری سا پوچھا۔ جواہرات نے ہنس کر سر جھٹکا۔ میرج آف کنوینئنس ہے، طلاق ہونے والی ہے، چند دن کا کھیل ہے۔ آبی سن رہ گئی مگر پھر بظاہر بہت سنبھلے انداز میں پوچھا، کیا واقعی؟ وہ لڑکی اس سے نفرت کرتی ہے، انتقام کے لیے شادی کی تھی، آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب بھی اس کا کیس اس لیے لڑ رہی تھی تاکہ اس کو پھنسا سکے، مگر شش، یہ راز ہے۔ آخر میں رازداری سے آواز ہلکی کی اور ہنس پڑی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ شادی ختم ہونے والی ہے؟ آبدار کی آنکھوں میں خوشگوار سی حیرت چمکنے لگی تھی۔ بالکل۔ اچھا تو تم کہہ رہی تھی کہ شیرو سے تمہاری کوئی بات نہیں ہوئی اس حوالے سے؟ جواہرات وہ بات گریدنے لگی جس کے لیے اس نے آبی کو بلایا تھا، اور آبی مسکراتی ہوئی بظاہر سن رہی تھی مگر اس کا دماغ کہیں اور تھا، شاید دل بھی۔ شادی کر لو آبی، آخر میں جواہرات نے کہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کپ رکھا اور نرمی سے کہنے لگی، شادی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہوتا ہے آنٹی، وہیں لگانا چاہیے جہاں دل مانتا ہو۔ تو دل کہاں مانتا ہے تمہارا؟ دل؟ وہ پھر مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں خلوص بھی تھا، سادگی اور معصومیت بھی۔ بس کوئی ایسا ہو جو نڈر ہو، بہادر ہو، جس کو عامل تنویم کو ہپنوٹائز کرنا آتا ہو، جس کے لیے میں بڑے سے بڑا خطرہ لینے کو تیار ہو جاؤں، بدلے میں صرف ایک کپ چائے کے لیے، جس کا ایک فکرہ دوسروں کی تقریروں پہ بھاری ہو۔ وہ بولے تو سب سنیں، وہ خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی بھی بولے۔ پھر ذرا مزید سنبھل کر بولی، اور جس دن ایسا کوئی مل گیا تو اس پہ لگا ان اویلیبل کا ٹیگ بھی اویلیبل میں بدل دوں گی۔ جواہرات کو اس کی باتوں نے نہیں چونکایا تھا، وہ ایسی باتیں کیا کرتی تھی۔ پھر وہ اٹھ گئی تو جواہرات بھی اندر چلی گئی، ادھر پودوں سے ہاتھ گزارتی، مدھم آواز میں خود سے باتیں کرتی۔ ایرانی لڑکی دور جا رہی تھی، سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی مگر سرمئی آنکھوں میں بے پناہ خوشی بھری چمک تھی۔ تبھی وہ رکی، سامنے فارس کار سے نکل رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، وہ نہیں مسکرایا، وہ محتاط تھا۔ ہیلو، وہ اس کے قریب آ رکی۔ فارس نے سر کے خم سے جواب دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، انیکسی اور قصر کی ہر کھڑکی سے یہ منظر صاف دکھائی دینا تھا۔ آپ کے اوپر میرا ایک ادھار ہے۔ چائے؟ اس نے یک لفظی استفسار کیا۔ جی ہاں، مسٹر ایم مسز فارس قاضی میرے اور بابا کے ساتھ چائے پئیں گے، وقت اور جگہ میں ٹیکسٹ کر دوں گی۔ آپ کے پاس میرا نمبر ہے؟ فارس کار لاک کرتے ہوئے بولا۔ آپ کے پاس میرا ہے نا، مجھے ٹیکسٹ کریں گے تو میں محفوظ کر لوں گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ فارس نے کار لاک کرتے سر کو خم دیا۔ ایک بری خبر بھی تھی۔ وہ ذرا ٹھہری۔ اس نے آپ کا بھیجا تحفہ استعمال کر لیا ہے، کل رات ایک گارڈ اپنی جان سے گیا ہے۔ اوکے، پھر جلد ملاقات ہوتی ہے چائے پہ۔ وہ ساتھ سے نکل کر چلی گئی۔ لاؤنج کی کھڑکی سے دیکھتی جواہرات نے بس سرسری ملاقات کو لیگ سے زیادہ کچھ نہ سمجھا، اور زمر نے ناک سے کوڑ کر پردہ واپس گرا دیا۔ مگر ایک وہی تھا جو چابی کی ہول میں لگائے وہیں ٹھہر گیا تھا، منجمد، ششتر، پورے جسم کو کسی نے برف کے ڈھیر میں ڈال دیا تھا۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے بدقت کار لاک کی اور پھر قدم اٹھاتا، بھاری قدم اٹھاتا انیکسی کی طرف بڑھنے لگا۔ سادی، قتل، اس کا پورا جسم سنسنا اٹھا تھا۔
تجھ پہ کھل جاتی میری روح کی تنہائی بھی میری آنکھوں میں کبھی جھانک کے دیکھا ہوتا۔ قریباً 6.25 برس قبل وہ واقعہ ہوا تھا جب اس نے اپنی زندگی کی ترجیحات طے کر رکھی تھیں، اور اس لحاظ سے زمر کی یونیورسٹی چھوڑنے کے سال بعد اس نے ندرت سے کہا تھا کہ وہ زمر کے لیے رشتہ بھیج دیں۔ ان 2 سالوں میں متعدد بار اس کے ذہن میں یہ وہمہ آیا کہ کہیں اس کے والدین اس کی کہیں اور شادی نہ کر دیں، مگر اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ جلے دودھ کے برے تجربے کے بعد یوں ہی کسی کو بھی اپنی بیٹی نہ دے دیتے۔ غور کرنے میں یا ہاں کرنے میں بھی تو مہینے لگا لیتے، اور اس کی لا علمی میں یہ سب ہو جائے یہ ناممکن تھا، اسے خبر مل ہی جانی تھی۔ ندرت اس کی دلچسپی کا سن کر پہلے خوش ہوئیں، پھر خاموش۔ وہ ان کی آنکھیں پڑھ سکتا تھا، وہ متامل تھیں۔ اتنے برسوں کے ناخوشگوار تعلقات کے بعد ان کو اپنی ساس سے امید نہیں تھی کہ وہ ان کے بھائی کو اپنی بیٹی کا ہاتھ تھما دیں گی۔ خود فارس کو اگر اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہ تھی تو احساس کمتری بھی نہ تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ زمر کی عزت کی، احترام کیا، اسے خود سے برتر سمجھا، مگر اس نے کبھی خود کو کمتر نہیں سمجھا تھا۔ جس سادہ زندگی کی خواہش اسے تھی اس میں ان پیچیدگیوں کی جگہ نہیں تھی۔ رشتہ بھجوانے کے چند روز بعد وہ آفس میں تھا جب حنین کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ زمر اس سے ملنا چاہتی ہے، کوئی بات کہنا چاہتی ہے۔ وہ یوں ایک بلاوے پہ چلے جانے کے حق میں نہیں تھا، مگر اس سے انکار کرنا بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ حنا کے گھر آ گیا۔ اس سے امید تھی کہ زمر اس کے رشتے کے حوالے سے بات کرنا چاہے گی، اپنے 2 ٹوک انداز میں سمجھداری کے ساتھ ترجیحات اور توقعات واضح کرے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اس پروپوزل سے انجان لگ رہی تھی، وہ تو اپنی ناک میں پہنی اس لونگ سے بھی انجان لگتی تھی۔ کچھ روز قبل وہ ایک جیولر کے پاس کسی تفتیش کے سلسلے میں گیا تو اسے شوکیس میں سجی یہ ڈائمنڈ نوز پن اتنی خوبصورت لگی کہ وہ لیے بغیر نہ رہ سکا۔ بھیجتے وقت اپنا نام اس لیے نہیں لکھا کہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئی تو تماشا نہ بن جائے۔ اس کو وہ پہنے دیکھ کر دل میں خوشگوار احساس اترا، وہاں مایوسی بھی ہوئی۔ وہ اس کی لکھائی نہیں پہچان سکی تھی۔ 1 سال پڑھا تھا وہ اس سے، کبھی تو نوٹ کی ہوگی اس نے فارس کی لکھائی، وہ تو فوراً پہچان لیتا، مگر وہ نوٹ نہیں کر سکی۔ اور پھر جب وہ اپنے مدعے پہ آئی، اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھے وہ اپنا مسئلہ بتانے لگی تو فارس غازی کے دل میں مزید مایوسی اتر گئی۔ وہ کسی ملزم کے بھائی کے ہراسمنٹ کی وجہ سے پریشان تھی۔ یہ اچھا تھا کہ ایک قریبی مرد رشتہ دار ہونے کے ناطے اس نے فارس پہ بھروسہ کیا اور اس کو اپنا مسئلہ بتایا، مگر یہ اتنا اچھا نہ تھا۔ وہ مدد کی حامی بھر کر وہاں سے اٹھایا، مگر دل میں ایک عجیب سا احساس جڑ پکڑنے لگا۔ وہ جانتی تھی اور جان کر انجان بنتے ہوئے اس کو آزما رہی تھی، یا وہ جانتی ہی نہیں تھی، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کو رشتہ دیے اتنے دن گزر چکے ہوں اور زمر کے والدین جو ہر بات میں اس کی رائے مانگا کرتے تھے اس کو خبر ہی نہ دے۔ اگلی دفعہ جب وہ ندرت کے پاس گیا تو ان سے کہا کہ وہ زمر کی والدہ سے پوچھے، ہاں تو ہاں، نہ تو نہ۔ ندرت نے ایسا ہی کیا اور اپنی ساس کا جواب سن کر ان کے اندر تک خاموشی چھا گئی۔ زمر نے انکار کیا ہے اور کہتی ہے کہ وہ فارس جیسے غصہ ور اور پتہ نہیں کیا کیا آدمی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ سیریسلی؟ وہ بچہ تو نہیں تھا کہ اس بات پہ یقین کر لیتا۔ 2 دن پہلے تک زمر اسے مدد مانگ رہی تھی اور اب اس کو یہ سب کہے گی۔ صاف ظاہر تھا زمر کی امی نے ندرت سے ساری زندگی کے حساب چکتے کیے تھے۔ بیٹی سے پوچھے یا شاید بتائے بغیر ہی انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ندرت دوبارہ بات کرنے کے حق میں تھی، مگر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عزت اور غیرت سب میں ہوتی ہے، ان کے سامنے محبت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس میں بھی اتنی غیرت تو تھی کہ اگر ایک دفعہ اتنا صاف جواب مل گیا ہے تو وہ اس خاندان سے دوبارہ سوال نہیں کرے گا۔ وہ اس سے برتر تھی، مگر وہ اس سے کمتر نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا حنین ندرت کی باتیں سن رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ سوچ رہی ہوگی ماموں نے اتنی جلدی ہار مان لی، مگر یہ ہار جیت کی باتیں نہیں ہوتی، عزت اور غیرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ عزت دار لوگ خاموشی اور وقار سے راستہ بدل لیتے ہیں، اس نے بھی یہی کیا۔ فارس کو 700 سال قبل کی ابن قیم کی لکھی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہ تھی یہ جاننے کے لیے کہ مرض عشق کی دوا کیا ہے۔ ایک سمجھدار اور پریکٹیکل آدمی ہونے کی حیثیت سے اتنا تو معلوم ہی تھا کہ یہ عشق وغیرہ ٹھیک ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ، اگر انسان اس گلی جانا چھوڑ دے، اس شخص سے ملنا اور اسے دیکھنا چھوڑ دے، غض بصر، اور خود کو کہیں اور مصروف کر لے۔ زندگی میں کوئی نیا رشتہ آ جائے، ایک اچھی بیوی، تو وہ پرانی محبت یاد بھلے رہ جائے، تکلیف نہیں دیتی، مگر یہ سب صرف تب ہو سکتا ہے جب انسان کی نیت صاف ہو اور ارادہ آگے بڑھ جانے کا ہو۔ جو لوگ مرض عشق سے شفایاب نہیں ہو پاتے، ان کی دراصل نیت نہیں ہوتی محبوب کی یاد کے نشے سے نکلنے کی۔ اور فارس نیت کر چکا تھا، اس نے زمر کے خاندان سے میل ملاپ چھوڑ دیا۔ زمر کی امی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ضرور گیا، 2-4 دفعہ گیا، مگر کوشش کی کہ زمر سے سامنا نہ ہو۔ نگاہ بھٹکے گی تو دل بھٹکے گا، مگر چونکہ نیت صاف تھی اس لیے اس کا دل پرسکون ہوتا گیا۔ اس نے زمر کو چھوڑ دیا، اس سے دستبردار ہو گیا اور خود کو ایک نئے انسان کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے تیار کر لیا۔
وہ شادی سے پہلے زرتاشا سے صرف ایک دفعہ ملا تھا۔ وہ اس کے ابو کی رشتہ دار کی بیٹی تھی، MSc سائیکالوجی کر رکھا تھا اور دل سے آرٹسٹ تھی۔ رنگت خاصی گوری اور شولڈر کٹ بال بے حد سیاہ تھے۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور طبیعت کی بھی اچھی تھی۔ جتنا زرتاشا کو تم پہلے پڑھ چکے ہو، اس لحاظ سے اتنا تو جان گئے ہوگے کہ وہ ذرا بچکانہ، ذرا جلد باز، ذرا نخریلی ضرور تھی، لیکن اگر تم غور کرو تو یہ سارے عناصر اس میں ذرا ذرا سے تھے۔ ان کو چھوڑ کر اس میں ڈھیر ساری محبت، ڈھیر سارا خلوص اور ڈھیر ساری خوش مزاجی بھری تھی۔ شادی سے پہلے اس نے فارس کے سامنے صرف 2 شرطیں رکھی تھیں۔ میرے لیے لڑیں گے مگر مجھ سے نہیں لڑیں گے۔ اگر میں کبھی جاب کرنا چاہوں تو مجھے منع نہیں کریں گے۔ اس نے دوسری شرط مان لی تھی اور پہلی کو حالات اور خود زرتاشا کے رویے سے مشروط کر دی تھی۔ البتہ دل میں وہ بے حد محظوظ ہوا تھا۔ زرتاشا میں ویسے تو ہر بات زمر سے مختلف تھی، مگر ایک بات جو اس میں اور زمر میں زمین آسمان جتنا فرق کرتی تھی وہ سادگی تھی۔ زمر سادہ نہیں تھی، اور زرتاشا کی اس معصومیت بھری سادگی جو بہت سے لوگوں کو اس کا بچکانہ پن اور جذباتیت لگا کرتی تھی نے فارس کے دل سے پہلی محبت کو قریباً ختم کر دیا تھا۔ زمر یوسف کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی، اور جس دن وہ زرتاشا سلیم سے زرتاشا غازی بن کر اس کی زندگی میں آئی تھی، پہلی دفعہ یہ ہوا کہ فارس کے ذہن میں زمر کا خیال آنا بھی ختم ہوتا گیا۔ پہلی دفعہ وہ زمر کو بھولنے لگا تھا، عارضی طور پہ ہی صحیح۔ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اس کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ مگر اس وقت وہ لاؤنج میں خاموش بیٹھا زرتاشا کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمائے وہ دور گم تھا، پریشان بھی تھا اور فکر مند بھی۔ ذہن میں صرف سعدی کا خیال چکر کاٹ رہا تھا۔ یہ یقین دہانی کہ وہ ہاشم کے پاس محفوظ ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور پچھلے کچھ دنوں سے کوئی رات ایسی نہیں گزر رہی تھی جب سعدی کے زندہ بچ جانے کی امید نہ ٹوٹی ہو۔ فارس نے آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگا۔ وہ شدید پریشانی کے باوجود گھر میں کسی سے یہ مسئلہ شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے 10 ماہ سے وہ جس جنگ کی تیاری کر رہا تھا وہ قریب آ پہنچی تھی، مگر اسے اس سے پہلے ایک کام کرنا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور ادھر ادھر دیکھا۔ ندرت استری والے کپڑے الگ رکھ رہی تھی، ابا اخبار پڑھ رہے تھے۔ حنین خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی۔ زمر کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ سیم ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھا تھا۔ آپا، اس نے سنجیدگی سے پکارا۔ آواز اتنی تھی کہ ہر کوئی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کے ریسٹورانٹ سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ایک اچھا گھر ڈھونڈا ہے، کافی بڑا ہے اور قیمت بھی اچھی ہے۔ سب ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ جمعے کو ہم نے وہاں شفٹ کرنا ہے، آپ لوگ پیکنگ کر لیں۔ اور موبائل نکالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ششتر سے سناٹے میں سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زمر بھی کچھ بول نہ سکی۔ حنین الگ شل، ندرت کو ہی ہوش آیا۔ اور یہ گھر؟ میں اسے بیچ رہا ہوں۔ مگر کیوں؟ ابا نے اچھمبے سے پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ ضروری ہے، ہلکا سا مسکرا کر مگر اتنے حتمی لہجے میں بولا کہ کسی سوال کی گنجائش ہی نہ رہی۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے اور وہ موبائل پہ نمبر ملاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کمرے کے دروازے پیچھے گم ہونے سے پہلے انہوں نے اسے فون کان سے لگائے کہتے سنا تھا، یہ میرا نمبر ہے، اس کو آپ سیو کر لیں۔ اور دروازہ بند ہو گیا۔ سب ابھی تک چپ بیٹھے تھے۔ پھر زمر نے مگ کاؤنٹر پہ رکھا تو کانچ کے پتھر سے ٹکرانے کی آواز پیدا ہوئی۔ حنین نے گم سم سی ہو کر اس کی طرف گردن موڑی۔ ماموں کیا سوچ کر ایسا کہہ رہے ہیں؟ زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ اس پہ بھروسہ کرو، وہ کہہ رہے تو اس کے پاس کوئی حل ضرور ہوگا۔ آپ کو کب سے ان کے فیصلوں پہ بھروسہ ہونے لگا؟ حنین نے کسی دوسرے کی پرواہ کیے بغیر اس کو مشکوک نظروں سے گھورا تھا۔ جب سے میں نے اس کو کورٹ میں اپنا دفاع کرتے دیکھا ہے، وہ معاملات کو سدھارنا اور سنوارنا جانتا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم گھر بدل لیں تو ہم بدل لیتے ہیں۔ اس کو نئی جاب کی تلاش ہے، وہ اسی لحاظ سے بہتر علاقے میں شفٹ ہونا چاہ رہا ہوگا۔ وہ رسان سے کہہ رہی تھی۔ ادھر ندرت کو اب نئی فکر نے آن گھیرا تھا۔ سامان، پیکنگ، شفٹنگ، کہاں سے کام شروع کریں؟ اس نے ابھی ایک گھونٹ ہی بھرا تھا کہ موبائل تھر تھرایا۔ نیا پیغام۔ میں برآمدے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، زمر۔ اس نے مگ وہیں دھرا اور تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی گردن اور پرسکون چہرے کے ساتھ کثر کے برآمدے کی زینے چڑھ رہی تھی۔ گڈ آفٹرنون مسز کاردار، مسکرا کر جواہرات کو سلام کیا جو سینے پہ بازو لپیٹے وہاں کھڑی سلگتی آنکھیں اس پہ جمائی ہوئے تھی۔ نو شیرواں اور آبی والا معمہ حل نہیں کر سکی تو اب اصل مسئلے کی طرف آئی۔ زمر سے نمٹنا تھا اسے۔ سو کل فارس رہا ہو کر آ گیا، میں نے سوچا تو میں 24 گھنٹے دے دوں کوئی وضاحت گھڑنے کے لیے۔ مسکراتے ہوئے ہونٹوں مگر انگارہ آنکھوں سے چبا چبا کر بولی۔ زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ آپ کل بھی پوچھ سکتی تھیں۔ تو پھر بتاؤ زمر کہ فارس کیسے رہا ہوا؟
وہ اس رات ایک ایسے مردوں کے مخصوص کلب میں تھا جہاں بڑے خاندانوں کے 32 مرد بھی تھے، قوم لوط کے مرد۔ اپنے البائی ثابت کرنے کے لیے اگر ہم ان لوگوں کے نام عدالت کو دیتے تو عدالت ان کو صف اونا کرتی، نوٹس بھیج کر حاضر ہونے کا حکم دیتی۔ ایسے میں وہ 32 عزت دار لوگ پوری دنیا کے سامنے آ جاتے، اور بے شک وہ گواہی کے وقت مکر جاتے، کیونکہ کوئی بھی ایسی جگہ کے بارے میں گواہی نہ دیتا، مگر ایک نیا اسکینڈل کھڑا ہو جاتا اور سب کی بدنامی ہوتی۔ ان میں سے ایک سابق پروسیکیوٹر جنرل کا بیٹا بھی تھا۔ جج صاحب نے اس کلب کا ذکر آنے پہ سمجھا کہ موجودہ پروسیکیوٹر جنرل پچھلے پروسیکیوٹر جنرل سے انتقام لیتے ہوئے اس کے بیٹے کے خلاف اسکینڈل بنوانا چاہتا ہے، اس لیے اس کلب میں موجود ایک گواہ یعنی فارس کو پکڑ رکھا ہے۔ سو جج صاحب نے فارس کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ بے شک وہ جج آپ کے ہاتھ میں تھا، مگر کالے کوٹ والے اپنے پیٹی بھائیوں کے خلاف کم ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مجھے بھی معلوم ہے زمر، میں پوچھ رہی ہوں کہ تمہارے ہوتی ہوئی وہ رہا کیسے ہوا؟ کیونکہ وہ بے گناہ تھا۔ تو تم نے مجھے استعمال کیوں کیا؟ وہ تڑخ کر بولی۔ آپ کوئی چیز نہیں ہے جس کو میں استعمال کر سکوں۔ مجھے کچھ عرصہ قبل تک اس کی بے گناہی کا علم نہیں تھا، جب ہوا تو میں نے اس کے کیس کو درست سمت میں چلایا۔ انسان کو غم اور خوشی دونوں میں حق بات کہنی چاہیے۔ وہ پرسکون تھی۔ ہاؤ سویٹ، اور مجھے بتانے کا ارادہ کب تھا تمہارا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے، میں آپ کی ماتحت ہوں نہ ملازمہ جو ہر بات کی رپورٹ آپ کو کروں۔ جواہرات نے زخمی نظروں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ برف سی عورت کہاں گئی جو انتقام کے لیے بےتاب تھی؟ زمر چند لمحے آنکھیں سکوڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ شاید وہ پگھل گئی۔ غلطی کر رہی ہو تم زمر، تم نے اسے جیل میں ڈالا تھا، وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اور اگر تم اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچنے لگی ہو تو مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، کیونکہ وہ 2 قدم قریب آئی اور شیرنی سی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے تم کبھی نہیں جان سکو گی، اور تمہارے ساتھ وہ ساری زندگی ایک محروم انسان کی طرح گزارے گا۔ زمر کے چہرے پہ سایہ سا گزرا، پھر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ جیسے اورنگزیب کاردار نے آپ کے ساتھ گزاری تھی۔ جواہرات کا چہرہ سرخ ہوا، بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھنے لگا، مگر اس نے مٹھی بھینچ لی۔ تم میرے کمرے کی بالکنی کو دیکھیے، وہاں فارس کھڑا ہے اور ادھر ہی دیکھ رہا ہے۔ شکر ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ورنہ وہ آپ کا کیا حال کرتا۔ مجھے یہ سوچ کر ہی آپ سے ہمدردی ہونے لگی ہے۔ سرخ بھبو کا چہرے کے ساتھ جواہرات نے گردن موڑی۔ وہ بالکنی میں کھڑا آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر سنجیدگی سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ امید ہے آپ آئندہ بھی میرے ساتھ ذرا احتیاط سے بات کریں گی، ورنہ میری انگلیاں بیک وقت کتنی ڈوریاں کھینچ رہی ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ گڈ آفٹرنون کہہ کر وہ مڑی اور تیز تیز زینے اترتی گئی۔ جواہرات لمبے لمبے سانس لیتی، غصے میں بل کھاتی وہیں کھڑی رہی۔ منزل کو نہ پہچانے رہے عشق کا راہی، ناداں ہی سہی ایسا بھی سادہ تو نہ تھا۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ سر شام ہی دھند اکٹھی ہونے لگی تھی۔ یخ بستہ ہڈیوں کے اندر تک گھس جانے والی ہوائیں ہر ایک کو جما رہی تھیں۔ ایسے میں داخلی دروازہ کھول کر ہارون اندر داخل ہوئے تو ہیٹر کی گرمائش سے بھرے لیونگ روم میں آبی کو منتظر بیٹھے دیکھا۔ ادھر کیوں بیٹھی ہو، کوئی بات کرنی ہے؟ وہ اس کا چہرہ پڑ چکے تھے، صوفے پہ آ کر بیٹھے اور پوچھا۔ بابا، وہ جلدی سے قریب ہوئی۔ سرخ سکارف سر پہ لپیٹ کر گردن کے پیچھے اکٹھا کر کے ڈالا تھا اور ملائی جیسے چہرے پہ تذبذب تھا۔ آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ ہارون نے گہری سانس لی اور موبائل نکالتے ہوئے بولو کہا، پھر اینک ناک میں جما کر اسکرین پہ انگلی پھیرتے مسڈ کالز دیکھنے لگے۔ فارس قاضی، میں نے اسے چائے پہ بلایا ہے، بیوی کے ساتھ۔ وہ میرا مشکور تھا کہ میں اس کے لیے ایک دفعہ تھانے گئی، میں نے سوچا اس بہانے آپ کی بھی اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تم ہاشم اور فارس قاضی کے سارے مسئلوں کو جانتی ہو، ایسے میں کیا ضرورت تھی اس سب کی؟ بابا، اس طرح زیادہ اچھا ہے نا، اس کا شک کبھی بھی آپ پہ نہیں جائے گا۔ مجھے اس کے شک کی پرواہ ہے بھی نہیں۔ خیر، تم نے جانا ہو تو چلی جانا، میں مصروف ہوں۔ آپ ایک دفعہ اس سے مل کر تو دیکھیں، میں اس جیسے کسی انسان سے آج تک نہیں ملی بابا۔ اس نے ملتجی انداز میں ان کے ہاتھ تھامے۔ میں مصروف ہوں ابھی، تم چلی جانا، اور اگر بلانا تھا تو ڈنر پہ بلا لیتی، صرف چائے کیوں؟ نہیں بابا، وہ زبان کا پابند ہے، چائے کی بات ہوئی تھی، سو چائے پینی ہے۔ خیر آپ سوچ لیں، میں اس کو جمعے کی شام مدعو کر رہی ہوں، وہ پورے چاند کی رات ہوگی، ایک خوبصورت رات۔ جلدی جلدی زور سے کہہ کر وہ اندر کو بھاگی۔ آج اس کے پاس توجہ بٹ جانے کے شکوے تھے، نہ وقت کی کمی کی شکایتیں۔ آج وہ خوش لگتی تھی، معصوم اور پرجوش۔
ہارون نے بہت غور اور اچھمبے سے اسے اندر کو بھاگتے دیکھا تھا۔ کوئی ہم نفس نہیں ہے، کوئی رازداں نہیں ہے، فقط ایک دل تھا اب تک، سو وہ مہربان نہیں ہے۔ جواہرات جب لاؤنج میں واپس آئی تو غصے سے کانپ رہی تھی۔ سیدھی اوپر ہاشم کے کمرے میں آئی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ کوہنیاں رکھے بیٹھا گردن ترچھی کیے کچھ لکھ رہا تھا۔ ریڈنگ گلاسز لگا رکھے تھے اور مصروف لگتا تھا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے میری اتنی بےزتی کی کہ دیکھ چکا ہوں، میری بالکنی سے آپ کا پچھلا برآمدہ نظر آتا ہے۔ وہ گردن کو جنبش دیے بغیر لکھتا رہا۔ جواہرات جل کر کوئلہ ہو گئی۔ اور تم بیٹھتے دیکھتے رہے؟ وہ مجھے فارس کے نام سے دھمکا رہی تھی اور تم… وہ غصے سے لرز رہی تھی۔ آپ کو اسے کنفرنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے کبھی فارس سے دشمنی ظاہر نہیں کی، یوں وہ ہم پہ شک کرے گی اور میں یہ نہیں چاہتا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو شوٹ کر دوں اور تم کہتے ہو کہ… انف ممی۔ اس نے اکتا کر گردن موڑی اور بیزاری سے لال بھبو کا چہرے والی ماں کو دیکھا۔ ہم مزید کوئی قتل نہیں کرنے لگے، اب موو آن کرنے کا وقت ہے۔ 2 دفعہ جیل جا کر اسے بھی سبق مل چکا ہے اور میں بھی اب اپنی زندگی کو ایک مثبت رخ دینا چاہتا ہوں۔ اور مڑ کر واپس لکھنے لگا۔ جواہرات اب کے چونکی، پھر قریب آئی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ غصہ کم ہوا، تشویش سی در آئی۔ ہاشم کے کندھے کے پیچھے سے جھانکا تو وہ چیک بک پہ چیک سائن کر رہا تھا۔ جمعے کو ہم نے شری لنکا میں ہونا ہے پراہرا کے لیے۔ میں اس سے پہلے کینسر اسپتال کے نام کچھ چیکس لکھ رہا ہوں اور کچھ اورنگزیب کاردار کے مدرسے کے لیے۔ وہ چیک لکھ کر الگ کر رہا تھا۔ جواہرات کی آنکھیں تعجب اور بے یقینی سے پھیلیں۔ ایک دم سے اتنا سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ کر کے خوشی مل رہی ہے ممی۔ جب آپ نے مجھے لوگوں کو قتل کرنے سے نہیں روکا تو ان کو بچانے سے بھی نہ روکیے۔ وہ بالکل ماں کی طرف سے بے نیاز تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ کر کے ایک بڑے فلانتھروپسٹ بن رہے ہو تو میرے نزدیک یہ گلٹی کانشیس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ تل ملا گئی تھی، پہلے نوشرواں اور اب ہاشم۔ ہاشم نے ناگواری سے کچھ کہنے کے لیے نظریں اٹھائیں کہ اس کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ بات کراؤ، وہ اسی بے نیازی سے فون سننے لگا۔ ہاں میری، بولو۔ جواہرات جو کلس کر جانے لگی تھی بے اختیار ٹھہر گئی، پھر اسے اشارہ کیا۔ ہاشم نے اسپیکر آن کر کے فون سامنے کر دیا۔ ہزاروں میل دور کچن کا دروازہ بند کیے کھڑی میری انجیو آہستہ آہستہ سے فون میں کہہ رہی تھی۔ وہ جمعرات کی رات کو بھاگنے کا پلان کر رہے ہیں، سعدی اور خاور۔ وہ مل کر گارڈز پہ حملہ کریں گے اور ان کو یرغمال بنا کر وہاں سے بھاگیں گے۔ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ ہم سری لنکا میں ہیں، مگر میں آپ کو یہ سب بتا رہی ہوں۔ اس نے مجھے بھی چلنے کی پیشکش کی، مگر میں نہیں بھاگوں گی۔ ہاشم اور جواہرات نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہاشم مسکرایا۔ تمہیں کیا چاہیے میری، بتاؤ۔ مجھے صرف اپنی جاب واپس چاہیے، اعتماد اور بھروسے کے ساتھ۔ جواہرات نے موبائل ہاشم کے ہاتھ سے لیا اور جب اس میں بولی تو چہرے پہ ڈھیروں اطمینان تھا۔ تم نے میرا اعتماد کما لیا میری، چند دن میں ہم تمہیں واپس لے آئیں گے۔ ذرا ٹھہری، زہر کے انجیکشن کا کچھ معلوم ہو سکا؟ نہیں مسز کاردار، اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اور میری انجیو جتنی مجبور اور مضطرب سہی، وہ یہ بات ان کو نہیں بتا سکتی تھی، مگر جواہرات مطمئن ہو چکی تھی، سو اسے شاباشی دے کر فون ہاشم کو تھما دیا۔ تم خاموشی سے ان پہ نظر رکھو میری، باقی میں سنبھال لوں گا، کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جواہرات چونکی۔ کدھر؟ ہارون عبید سے 2 ٹوک بات کرنے، وہ سختی سے بولا تھا۔ جواہرات کا عارضی اطمینان انکا ہونے لگا، مگر پھر جی کڑا کر بولی، شور، ہم ساتھ جائیں گے، میں تیار ہو لوں، اور باہر نکل گئی۔ اس کا ذہن تیزی سے جمع تفریق کرنے لگا تھا۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ جواہرات کے پاس سے آنے کے بعد سے زمر ندرت کے کمرے میں کھڑکی کے پاس کرسی ڈالے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ جو کہہ آئی وہ تو جواہرات نے سن لیا، مگر جو خود اس نے سہا وہ الگ داستان ہوئی۔ ہنا اس کے ساتھ نیچے کارپٹ پہ بیٹھ گئی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھے اسی فلیش کو لگائے پھر سے کوشش کرنے لگی۔ گاہے بگاہے نظر اٹھا کر اس کو بھی دیکھ لیتی۔ آپ اپسیٹ ہیں؟ پتہ نہیں، وہ بیزار تھی، بیٹھی لب کاٹتی رہی۔ کوئی مسئلہ ہے تو فارس غازی 7 والے کمرے میں ہے، ان کے پاس یقیناً حل موجود ہوگا۔ شٹ آپ، خفقی سے رخ بھی موڑ لیا۔ ہنا مسکراہٹ دبائے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اچھا سنیں، تھوڑی دیر بعد اس نے پکارا، یہ وہی فلیش ہے جو بھائی نے سونیا کی برتھ ڈے نائٹ پہ چرائی تھی، یعنی کہ اس میں ہاشم، اب نام لیتی ہوئی بھی عجیب محسوس ہوتا تھا کہ کمپیوٹر کا ڈیٹا کاپی تھا، مگر وہ ڈیٹا اب اس کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کی جگہ بھائی نے اس کے اندر فروزن کیوں ڈال رکھی ہے؟ اگر ڈیٹا اندر نہیں ہے تو یہ وہ فلیش نہیں ہے، اور اگر یہ وہ فلیش نہیں ہے تو خاور کے سٹائل کی انکرپشن کیوں؟ اف! مگر زمر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر وہ دور نیچے دیکھ رہی تھی۔ حنین بھی پیچھے کو گھومی۔
وہاں جواہرات اور ہاشم زینے اتر کر سبزہ زار پہ کھڑی کار کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے تھے۔ حنا نے فوراً رخ موڑ لیا۔ وہ دونوں کہیں جانے کے لیے تیار لگتے تھے۔ دوسری طرف سے نوشرواں آتا دکھائی دیا۔ ہاشم اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا، جبکہ جواہرات اس سے بے بسی سے دیکھ کر ہاشم کے ساتھ ہو لی۔ زمر کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ جب علیشا نے نوشرواں کو بتایا کہ ہاشم نے اسے پٹوایا تھا تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ کچھ نہیں، تب سے علیشا کو میسج نہیں کیا اس نے۔ لوزر کے دل پہ بہت زور سے لگی ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی، اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ گفتگو صرف شیرو کے دل پہ تو زور سے نہیں لگی تھی، مگر پھر ہر خیال ذہن سے جھٹک کر زمر کو دیکھا۔ آپ اتنی زرد کیوں لگ رہی ہیں؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ دن بدن آپ کی صحت بگڑ رہی ہے؟ کوئی وہم سا تھا اسے۔ زمر سنجیدگی سے اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ اسے کسی کو تو بتانا تھا، مگر حسب توقع اگلے 10 منٹ اس کو شاکڈ اور پریشان سی حنا کو یہ تسلی دینے میں لگے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور یہ کہ فارس نے ڈونر ڈھونڈ لیا ہے۔ کون ہے ڈونر؟ حنا نے بے تابی سے پوچھا۔ اس نے نہیں بتایا۔ مجھے ڈونیٹ کرنے والے لوگ جانے کیوں خفیہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ شانے اچکا کر رہ گئی۔ حنا ایک دم چونکی۔ کیا بتا مامو خود؟ زمر؟ اوہ پلیز فضول باتیں نہ کرو۔ وہ بیزار ہوئی، مگر حنا سارا غم بھول کر ایک دم پرجوش ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ خود ڈونر ہو، وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ناممکن، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ زمر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بہت اچھے ہیں اور ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ اس کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہے، میں نیگیٹیو ہوں، وہ مجھے کبھی ڈونیٹ نہیں کر سکتا حنین۔ اس نے بڑے رسان سے حنین کی بڑھتی جذباتیت کو روکا۔ وہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اوہ! زمر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آتی ہوں۔ اور حنا کو ایک دفعہ پھر زمر کی صحت کی فکر ہونے لگی، لیکن وہ ظاہر کرتی تو زمر اسے بتانے پہ پچھتاتی، سو چپ بیٹھی رہی۔ زمر ہاشم کی کمرے کی پچھلی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تو جانتی تھی کہ ہاشم اور جواہرات گھر سے جا چکے ہیں۔ اسے اپنی پشت پہ بالکنی میں بیٹھے فارس کی نگاہیں محسوس ہو رہی تھیں، مگر نظر انداز کیے رہی۔ اس نے نوشرواں کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خلاف توقع وہ فوراً کھل گیا۔ اسے چوکھٹ میں استیدا دیکھ کر شیرو کے ابرو اٹھے۔ ڈی اے، ہیلو۔ مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ اپنی نوٹ بک اور فائلز دکھائیں۔ ہاشم کی لائبریری سے پی ایل ڈی دیکھ سکتی ہوں؟ شیور۔ وہ پہلے اسے اسٹڈی کا رستہ بتانے لگا، پھر خود ہی باہر آیا اور ہاشم کے کمرے کے اس طرف اسٹڈی کی گلاس وال سلائڈ کی۔ سامنے ریکس اور میزیں نظر آ رہی تھیں۔ زمر اندر آئی، میز پہ اپنی چیزیں رکھیں اور سامنے ریک سے سیاہ جلد والی کتابیں دیکھنے لگی۔ مجھے صرف 15 منٹ لگیں گے، تم یہیں بیٹھ جاؤ۔ اسے جاتے دیکھ کر مصروف انداز میں پکارا۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ آپ کر لیں آرام سے۔ یہ پی ایل ڈیز ہیں، قیمتی کتابیں ہیں، کل کو کوئی آگے پیچھے ہوئی تو میرا نام نہ آئے، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ آپ کا نام کیوں آئے گا؟ چند ماہ پہلے ہمیں رو کر تلاشی لینی چاہیے تھی خاور نے کسی نیکلس کے لیے۔ وہ 2 کتابیں لائی اور کرسی کھینچتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ اوہ یس، ہم تو ہیں ہی برے لوگ۔ شیرو نے کندھے جھٹکے، بیٹھا نہیں کھڑا رہا، پھر مروتاً پوچھا، آپ کو کچھ چاہیے؟ اوہ تھینک یو، کیا تم مجھے ان تمام سالوں کے کیسز اس کتاب میں سے ڈھونڈ دو گے؟ یہ لو۔ ایک کتاب اس کے سامنے دھری۔ وہ مصروف نظر آ رہی تھی۔ میرا مطلب تھا چائے یا کافی۔ زمر قلم ہونٹوں میں دبائے نفی میں سر ہلا کر پڑھنے لگی۔ وہ گہری سانس لے کر کرسی کھینچ کر بیٹھا، کتاب کھولی اور مطلوبہ کیسز کی لسٹ دیکھی۔ بالکنی میں بیٹھے فارس کو سامنے اسٹڈی کی کھلی گلاس وال سے وہ دونوں میز کے گرد بیٹھے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ یہ ادھر کیا کر رہی ہے؟ وہ اس کا دماغ پڑھنا چاہتا تھا مگر نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ زمر کاردارز کی حقیقت سے واقف ہے اور وہ اب بے چین ہے، کیونکہ اس کے خیال میں فارس پچھلے کئی ماہ سے کچھ نہیں کر رہا شادی کے لیے۔ ہاں، فارس غازی تو بیکار آدمی ہے نا۔ سو یہ کیا ہے؟ شیرو نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ میں اپنے کلائنٹ کو سزا سے بچانا چاہتی ہوں۔ مرڈر کیس ہے، قتل اس کے چھوٹے بھائی نے کیا ہے، مگر باپ اور بھائی نے بڑے کو آگے کر دیا ہے۔ ایک فائل اسی مصروف انداز میں شیرو کے سامنے ڈالی۔ اس نے اچنبھے سے زمر کو دیکھا۔ مگر وہ بھائی نہ کرتا جرم کا اعتراف کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے باپ اور بھائی کا اس پہ بہت زور چلتا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی اس کو اپنی محبت کی تسلیاں دے کر کبھی بڑا ہی نہیں ہونے دیا۔ کچھ پیرنٹس ایسے بھی کرتے ہیں، ایک بچے کو فوقیت دیتے ہیں اور دوسرے کو لاڈ پیار دکھا کر سلائی رکھتے ہیں۔ اس کے ذمہ کوئی اہم ذمہ داری نہیں ڈالتے، اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، اس کو ہر وقت کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس بچے کی۔ وہ زندگی میں جو غلط فیصلے کرتا ہے اس کی وجہ اس کی وہی ماں باپ اور بہن بھائی ہوتے ہیں۔ چند لمحے کے لیے شیرو کچھ بول نہ سکا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہوں۔ وہ کتاب پہ خالی خالی سی نظریں جمائے آہستہ سے بولا، مگر زمر نے اسی مصروف انداز میں صفحے پلٹتے ہوئے کہا، کسی کی حفاظت کرنے کے لیے اسے ہرٹ کیا جاتا ہے کیا؟ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ یہ سب اپنے پیاروں کے لیے کر رہے ہیں۔
صرف اپنے مفاد کے لیے کیے جاتے ہیں برے کام، اپنے گناہ چھپانے کے لیے۔ نوشروا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تیز تیز نوٹ پیڈ پہ کتاب سے دے کر کچھ لکھتی جا رہی تھی۔ تو آپ اپنے کلائنٹ کو کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ سٹینڈ لے، اپنے لیے کھڑا ہو، وہ کرے جو اس کا دل چاہتا ہے، اور وہ کرے جو ان لوگوں کو نہیں پسند، پتہ ہے نوشروا؟ سر اٹھا کر اس کو دیکھا اور سادگی سے بولی، تم نے کہا تم برے لوگ ہو، میں تمہیں بتاؤں، اب تو ہم بھی اچھے لوگ نہیں رہے، میں بھی وہ نہیں رہی، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ ٹیڑھے لوگوں کے ساتھ ٹیڑھے رستے اپنانے پڑتے ہیں، خیر اور شر کے درمیان لکیر کو دھندلا کرنا پڑتا ہے۔ شیرو نے خاموشی سے سر ہلایا، وہ الجھا سا تھا۔ اب وہ اس سے مطلوبہ کیسز کا پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگا۔ فارس غازی ابھی تک انہیں دیکھ رہا تھا۔ عزم یہ شہر نہیں ہے، نفسا نفسی کا صحرا ہے، یہاں نہ ڈھونڈو کسی مسافر کو ٹھہرانے والے۔ ہارون جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو جواہرات سامنے اونچے صوفے پہ ٹانگ جما کر بیٹھی تھی، نک سک سے تیار، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے، وہ ایئرنگ پہ مسلسل انگلی پھیر رہی تھی۔ ہاشم کارنر ٹیبل کے ساتھ کھڑا تھا اور سر جھکائے کانچ کی بوتل سے مشروب گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ ان کی آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا اور مسکرا کر ہارون کو دیکھا۔ شام بخیر۔ وہ واپس گلاس میں مایا انڈیلنے لگا۔ بنا اطلاع کے 2 کاردارز کی آمد انسان کی شام کو بخیر نہیں رہنے دیتی۔ مسکرا کر وہ ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا کر سامنے بیٹھے۔ یہ محض لفاظی ہے ہارون، ورنہ تم سچ میں کاردارز کو ہلکا لے رہے ہو؟ وہ ہارون پہ نظریں گویا گاڑے نخوت سے بولی تھی۔ ہماری ایسی مجال کہاں؟ کہو ہاشم، تم یقیناً اپنے مہمان کے متعلق بات کرنے آئے ہو۔ انہوں نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ وہ 2 گلاس اٹھائے چلتا ہوا آیا اور پھر کوٹ کا بٹن کھولتے سامنے بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ میں اپنے مہمان کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا، میں تمہارے گارڈ کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ جواہرات کسی پلاسٹک کی گڑیا کی طرح مسکراتے ہوئے ہارون پہ نظریں جمائی ہوئی تھی، البتہ انگلی مسلسل ایئرنگ پہ پھیر رہی تھی۔ میں نے جانچ پڑتال کی ہے، گارڈ سے سعدی کی پہلے بھی لگتی تھی۔ اس رات دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور سعدی نے اس کو زہر دے دیا۔ زہر اس کے پاس کیسے آیا میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے بھی جانچ پڑتال کی ہے ہارون، اور چونکہ میں اندھا نہیں ہوں اس لیے دیکھ سکتا ہوں کہ جو گارڈ مرا ہے وہ دوپہر کی ڈیوٹی والا تھا۔ مجھے ایک گارڈ کی شکل حفظ ہے، ان کا بایو ڈیٹا ازبر ہے۔ دوپہر کی ڈیوٹی والا گارڈ رات کو ادھر کیا کر رہا تھا، یہ ایک معمہ ہے، اور اس معمے کے بارے میں 2 ممکنہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ بہت سکون سے کہہ رہا تھا۔ ہارون لب بھینچے سنجیدگی سے اسے سن رہے تھے۔ یا تو تم نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، اگر ایسا ہے تو بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے آدمی لگا دیے ہیں اور وہ اس معاملے کی کھال اور بال تک پہنچ جائیں گے، اور میں تمہیں بر وقت اطلاع کر دوں گا کہ تمہارے لوگوں میں کتنی کالی بھیڑیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ تم ہر بات سے واقف ہو، تم نے ہی میرے مہمان کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور اگر ایسا ہے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس دن مجھے یہ علم ہوا کہ تم جانتے تھے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو اس دن میں تمہارے ہر معاملے کو سنبھال لوں گا۔ ایک لفظ پہ زور دیا۔ ایک دوست کے گھر جا کر اس کو دھمکانا بالکل بھی مہذب نہیں ہے ہاشم۔ اوہ نہیں، اس نے مسکرا کر ناک سے مکھی اڑائی۔ میں دھمکانے تو نہیں آیا، میں تو اطلاع دینے آیا تھا۔ ہارون بھی چونکے اور جواہرات نے بھی بے اختیار گردن موڑ کر ہاشم کو دیکھا۔ کیسی اطلاع؟ میں اپنے قیدیوں کو شفٹ کر رہا ہوں، تمہارا سیف ہاؤس اب مجھے نہیں چاہیے، وہ وہاں غیر محفوظ ہیں۔ اگر تمہیں مجھ پہ اتنا بھی اعتبار نہیں تھا تو تمہیں ان کو میرے پاس رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ بھی ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ ہم اعتبار کی وجہ سے ایک ساتھ کبھی بھی نہیں تھے، مفاد کی وجہ سے تھے۔ جس دن وہ ختم ہوا میں تمہیں پہچانوں گا بھی نہیں۔ کوٹ کا بٹن بند کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جمعے کو کولمبو میں ہوں گا، اپنی نگرانی میں اپنے قیدیوں کو وہاں سے لے جاؤں گا۔ تم بھول جاؤ کہ میں نے کبھی ان کو تمہارے حوالے کیا بھی تھا۔ ہاشم درست کہہ رہے، وہ بھی اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کا ذہن تیزی سے لکیریں ملانے لگا تھا۔ ہم اپنے قیدی لے جا رہے ہیں کیونکہ تم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تم اپنے عملے کی کالی بھیڑیں تلاش کرو ہارون، یا ہم خود تلاش کر کے تمہیں آگاہ کر دیں گے۔ اور ہارون نے ہلکا سا مسکرا کر ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھا جو مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ جواہرات کی آنکھوں میں صاف، میں تمہاری ناکامی کو کور کر رہی ہوں ہارون، والے تاثرات پنہاں تھے۔ ہارون ہلکا سا سر جھٹک کر اٹھے۔ تم مجھ سے پہلے سارے جواب تلاش کر لو گے ہاشم، میں انتظار کروں گا۔ وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھے تو ہارون نے جھک کر گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، افسوس کہ تم جمعے کو یہاں نہیں ہوگے۔ فارس غازی کی فیملی کو میں نے چائے پہ مدعو کیا ہے، میں بھی تو دیکھوں کون ہے یہ فارس غازی۔ مصروف سے انداز میں کہہ کر انہوں نے گلاس لبوں سے لگایا۔
وہ جو اتنی دیر ٹھنڈے مسکراتے چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا تھا، اس حلق کو کڑوا کر دینے والے ذکر پہ ابرو تن گئے۔ جواہرات بھی چونکی تھی، مگر ابھی کچھ پوچھنا بیکار تھا، وہ تیز تیز باہر نکل گئے۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور کیا نام تھا اس کا؟ آبدار، آبی، ہاں آبدار جو ہے، آبدار عبید، اس کو فارس اچھا لگتا ہے، اور اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی ڈائیورس ہونے والی ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون کس کو پسند کرتا ہے؟ وہ کسی اور کو کرتا ہے، پھر وہ کسی اور کو کرتا ہے، گھوم پھر کے یہ انہی خاندانوں میں ہی یہ باتیں گھوم رہی ہیں۔ اللہ، آبدار بیچاری اچھی بندی تھی، لیکن اس کو فارس سے محبت ہو گئی جو کہ آلریڈی کسی کا ہسبینڈ ہے۔ اور حنین کو اچھا نہیں لگتا کہ ہاشم کو وہ اچھی لگتی ہے، اور زمر کو وہ اچھی نہیں لگتی کہ وہ فارس کی گرل فرینڈ رہ چکی ہے۔ اور اچھا، یہ نوشرواں کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، شاید کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، بس وہ بات بری لگ جاتی ہے اور آ جاتا ہے جی لڑائی کرنے۔ اور جواہرات چنگی پھنسی، میری کا والی بات سن کے بھی ڈر لگ جاتا ہے، وہ سعدی نہیں مرا، گارڈ مر گیا، پھر بھی ڈر جاتی ہے۔ ہاشم کی کوئی بھی بات ہوتی ہے یہ بیچاری ڈری رہتی ہے، جہاں ہاشم جاتا ہے ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے کہ کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ ایسے کام ہی نہیں نہ کرنے تھے بیٹا جی، اب بیٹھو۔ اور زمر سے بھی بےزتی کروا چکی ہے، پہلے یہ کام ہاشم کرواتا تھا، ہر کسی سے بےزتیاں کروانا، اب اس کی اماں نے اس کا ٹھیکہ لے لیا۔ نہ پنگوں میں پڑو نا ہر کسی کے۔ اور کیا ہوا ہے؟ شہری نہیں آئی یار، شہری کا کوئی سین آتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور وہ فلیش ڈرائیو نہیں کھل رہی ہے، اور سعدی سے قتل ہو چکا ہے اور وہ پریشان ہے، لیکن چلو وہ بچ تو گیا نا، یہ اچھی بات ہے۔ اور خاور بھی اپنے آپ کو ابھی تک نہیں پروو کر سکا، اور وہ انہوں نے نکلنا ہے جمعرات کو انہوں نے نکلنا ہے، اور جمعے کو وہ ان کو کہیں اور لے کے جا رہا ہے۔ چلو وہ تو پتہ چل گیا، میری بیچاری بھی کیا کرے، ان قیدیوں کے ساتھ رہنے سے اسے کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا تھا نا، تو اس نے ہاشم کو سچ بتا دیا، لیکن پورا سچ نہیں بتایا کہ جواہرات کیا کرنا چاہ رہی ہے، پر اسے بھی نہیں پتا نا جواہرات کیا کرنا چاہ رہی ہے، وہ تو جس کارڈ کو پتہ تھا وہ مر چکا ہوا ہے۔ خیر جی، اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔